वालेकुम। बात करते हैं आखिरी बुर्ज हौत पाइसिस साइन अफराद के मतलब कि ये पूरा हफ्ता 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक इनके लिए कैसा रहेगा, इन पर क्या क्या मामलात बेहतर आएंगे और क्या क्या परेशानियां हैं जिनमें एहतियात करने से ये परेशानियों से महफूज रह सकते हैं। जहाँ तक ये पूरा हफ्ता आपकी ज़ाहरी शख्सियत का, आपके जमी अमूर, पैसों के मामलात, रोज़गार, कारोबार से मुतल्लिक होगा, तो इस तमाम अमूर में आपके लिए बेहतरियाँ रहेंगी। कुदरत इलाहिया का साथ आपके साथ होगा, आपके बुज़ुर्गों की दुआएं आपके साथ होंगी। आप हर परेशानी से, दुख से, तकलीफ़ से महफूज रह सकेंगे। लेकिन जहाँ तक आपके बैंक बैलेंस, मालो ज़र, इनकम का तल्लक है, इन तमाम अमूर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत जद्दोजहद करने के बाइस कामयाबियाँ हासिल होंगी और आपके रिज़्क़ रोज़ी में भी इजाफ़ा होगा। आपको अपने बिज़नेस में अनथक मेहनत करने के बाद बहुत ज़्यादा बेहतरियाँ हासिल होंगी। आपका रिज़्क़, आपका कारोबार, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और आप अपने बिज़नेस में इज़्ज़त मुकाम हासिल करेंगे और आप पर जमी परेशानियां भी दूर रहेंगी। आपके इर्द गिर्द के अफराद, आपके तल्लकात मज़बूत होंगे, आपके मामलात रिश्तेदारों में बेहतर रहेंगे। आपको 11 और 12 तारीख को अपने ख़ानदानी अफराद के साथ अच्छे रिलेशन आपके बनेंगे और आपको बेहतरियाँ हासिल होंगी। लेकिन ऐसे पाइसिस साइन अफराद जो कहीं जॉब वग़ैरह की तलाश में हैं, तो उनकी जॉब अल्तवा का शिकार होगी। जॉब में हल्की फुल्की परेशानियां आ सकती हैं और जो अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी कोई ख़ास किस्म की बेहतरियां ज़ाहिर नहीं होंगी। जॉब के मामलात में कोई ख़ास अहमियत का हामिल ये हफ़्ता नहीं रहेगा। इसी तरह घरेलू मामलात में भी आप थोड़ा सा तनाव का शिकार रह सकते हैं, लेकिन ये तनाव वक्ती होगा। आप अगर सही तरीके से चलेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे, तो इन परेशानियों से भी आप महफूज रह सकते हैं। ये पूरा हफ्ता आपके लिए अचानक मालो दौलत, रुपया पैसा की इनकम, रुपए पैसे का बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके जमी मामलात आपके हक़ में बेहतर रहेंगे। आपको रुपए पैसे की किसी किस्म की कमी ज़ाहिर नहीं होगी। और ख़ुसूसन 11 और 12 जनवरी को ऐसे अफराद जो अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके लिए बेहतरियाँ आएंगी। 13, 14 और 15 जनवरी के दरमियान ऐसे अफराद जो घरेलू मामलात या प्रॉपर्टी के लेन देन का बिज़नेस करते हैं या अपनी जायदाद, अपना नया मकान ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए ये वक़्त बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए भी ये 3 दिन बेहतर रहेंगे। और जैसे ही 16 और 17 जनवरी का वक़्त आएगा, तो ऐसे अफराद जो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं या प्राइज़ बॉन्ड का काम करते हैं या स्टॉक एक्सचेंज या डिजिटल करेंसी का बिज़नेस करते हैं, उनको इत्तफ़ाक़िया कामयाबियाँ हासिल होंगी और ये 2 दिन इनके लिए मज़ीद बेहतर साबित होंगे। अगर आप अरसा दराज से बेहतरियों के लिए अच्छी जॉब की तलाश में थे, तो आपके लिए 11 और 12 जनवरी का दिन ऐसा दिन साबित होगा कि आपको अच्छी जगह से ना सिर्फ कॉल आएगी, बल्कि आपको अच्छी जगह जॉब भी हासिल हो जाएगी, जो आपके लिए आइंदा आने वाले दिनों में बेहतरियाँ लाएगी। मुख्तलिफ़ किस्म की महाफ़िल में शिरकत करने से, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करने से या टाइम वेस्ट करने के बाइस आपकी सेहत मुतासर रह सकती है। तो आप हक़्क़ुल इम्कान कोशिश करें कि अपने जितने भी मामलात हैं
ان میں اتنی ہی ورکنگ کریں جس کے باعث آپ کی جسمانی صحت متاثر نہ ہو اور آپ ہر طرح کی بہتریوں کی طرف راغب اور گامزن رہیں۔ جہاں تک آپ کے گھریلو معاملات، میاں بیوی کے تعلقات، شریک حیات کے تعلقات ہیں تو اس پورے ہفتے تناؤ کا شکار آپ رہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی تمام سوچوں کو صحیح طریقے سے رکھیں گے، فالتو کی بحث لڑائی جھگڑا نہ کریں گے تو یہ وقت بھی پورا ہفتہ آپ کے لیے بہتریاں لائے گا اور آپ ہر طرح کی ٹینشن سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے حاسدین، آپ کے مخالفین کہیں باہر سے نہیں ہیں، آپ کے دوست و احباب ہی آپ کے زیادہ تر حاسدین ہوں گے۔ ان کے حسد سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی تمام ایکٹیویٹیز کو اپنے دوستوں تک محدود رکھیں، زیادہ ایکٹیویٹیز نہ نبھائیں تاکہ آپ کے حاسد مخالفین آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں اور آپ پریشانیوں سے محفوظ بھی رہ سکیں گے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اپنے دوست و احباب کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان سے پورا ہفتہ اتنے ہی تعلقات قائم رکھیں جو آپ کے معاملات کو بہتریوں کی جانب لے کے جا سکیں اور آپ پریشانیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اس پورے ہفتے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جمی دعائیں، التجائیں، آپ کے بزرگوں کا ساتھ، آپ کے روحانی پیشواؤں کا ساتھ آپ کے ساتھ نہیں، لیکن یہ وقتی خیالات ہوں گے۔ آپ ذہنی دباؤ کا شکار رہ سکتے ہیں، لیکن ان تمام امور سے بہتر طریقے سے باہر نکلنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز 5 گانا ادا کریں تاکہ آپ مزید پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ ایسے پائسیس سائن افراد جو بیرون ملک جانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یا ڈاکومنٹس جمع کروانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے تمام معاملات میں بہتریاں ظاہر ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی اور ان کو ایسا لگے گا کہ سفر کے معاملات کے لیے کی گئی جدوجہدیں بہت زیادہ التوا کا شکار ہیں، اور اگر ان کا سفر سے متعلقہ معاملات میں بہتریاں آئیں گی بھی تو امیگریشن کے حصول میں ان کو پرابلمز وغیرہ ملیں گی۔ جہاں تک آپ کے بزنس کا تعلق ہے تو آپ کو بتایا ہے کہ اس پورا ہفتہ آپ کا بزنس بہتر رہے گا، بزنس میں آپ کو عزت، شان و شوکت حاصل ہوگی، بزنس کے معاملات میں بہتریاں آئیں گی، رزق روزی میں اضافہ ہوگا اور آپ کے جمی معاملات آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتریاں بھی لائیں گے، لیکن بہت زیادہ محنت اور جدوجہد کرنے کے باعث آپ کو ہلکا پھلکا کسی نہ کسی وجہ سے جسمانی درد وغیرہ ہو سکتا ہے، تو آپ اتنی ہی محنت کریں جس کے باعث آپ کی طبیعت میں بہتریاں رہیں۔ رہی بات آپ کے احساسات کی تو آپ کے اندر انجانہ خوف، دشمنوں کا انجانہ خوف رہے گا، تو ان تمام پریشانیوں، الجھنوں اور رکاوٹوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کو حتی الامکان نماز پڑھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے 2 اسماء یا علی و یا کبیر کا ورد رکھنا چاہیے تاکہ آپ اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ جہاں تک آپ کے جمی سیارے گان کی نظرات کا تعلق ہے تو 11 اور 12 جنوری کو آپ کے ایسے معاملات جو بزنس یا جاب کے لیے رکے ہوئے ہیں ان میں بہتریاں لے کر آئیں گے۔ 13، 14 اور 15 جنوری کو آپ کے گھریلو جمی معاملات، پراپرٹی سے ریلیٹڈ جمی معاملات میں بہتریاں ظاہر ہوں گی۔ 16 اور 17 جنوری کے درمیان آپ اگر انعامی اسکیموں میں یا اسٹاک ایکسچینج میں یا ڈیجیٹل کرنسی
کا بزنس وغیرہ کرتے ہیں تو 16 اور 17 جنوری آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور اتفاقیہ طور پر آپ کے مال و زر میں اضافہ ممکن ہوگا۔ آپ اس عرصے میں اپنی اولاد کی طرف بھی خصوصی توجہ دیں گے۔ اسی طرح شمس و نیپچون کی صد نظر 11 جنوری کو ہونے کے باعث آپ کے معاملات میں بہتریاں آئیں گی۔ 12 جنوری کو مریخ اور نیپچون کی نحس نظر آپ کے معاملات کو التوا کا شکار کرے گی۔ اسی طرح 16 جنوری کو شمس و پلوٹو درمیانی نظر رہے گی، جس کے باعث آپ میں اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنے کے لیے جدوجہد بڑھے گی۔ اسی طرح 11 جنوری کو قمر عطارد نحس نظر ہوگی، قمر یورنس مینروی نظر ہوگی اور قمر زحل بھی نحس نظر ہوگی، تو 11 جنوری آپ کے معاملات میں بہت زیادہ بہتریاں نہیں لائے گا۔ اسی طرح 12 جنوری کو قمر زہرہ، قمر نیپچون، شمس قمر کی صاد نظرات ہونے کے باعث آپ کے جمی معاملات آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر رہیں گے۔ اسی طرح 13 جنوری کو قمر پلوٹو صد نظر ہوگی، قمر راس میانہ نظر ہوگی اور قمر مشتری نحس نظر ہوگی، تو آپ ان دنوں میں 13 جنوری کو اپنے مالی معاملات میں محتاط رہ کر چلیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ اور جیسے ہی 14 جنوری کی تاریخ آئے گی تو اس درمیان قمر عطارد اور قمر زحل اچھی نظر ہونے کے باعث آپ کے معاملات آپ کے حق میں بہتر رہیں گے۔ اسی طرح 15 جنوری کو قمر نیپچون اور قمر مریخ نحس نظر ہوگی۔ 15 جنوری میں آپ اپنے معاملات میں محتاط رہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ظاہر نہ ہو۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔